بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنے پیارے بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں اور دوسرے اقارب کا بڑا پازیٹیو رسپانس آیا کہ یہ جو ہم نے دین کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہفتے میں ایک دن میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین اسلام کے اہم نکات کا ذکر کیا کروں گا، اور یہ مختصر طریقے سے ہی ہوگا تاکہ لمبا اگر ہم پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مختصر رکھا جائے گا۔ اور شروع میں ہم نماز کے جو چیدہ چیدہ احکام ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، بعد میں اور سبجیکٹ پہ بات کریں گے۔ تو میری یہ سب سے پہلے یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے 4 فقہ ہیں، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی۔ یہ چاروں فقہ حق پر ہیں، اور ہر امام نے اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے اوپر سمجھنے پہ اور ریسرچ کرنے پہ لگا دیا ہے، اس لیے سب حق پر ہے۔ لیکن صرف کچھ آیات یا کچھ حدیث پہ انٹرپریٹیشن میں فرق ہے، باقی ہم میں ان چاروں اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی بات کروں گا، اور بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو میں یہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ اس کو سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور نہ صرف یہ ہو بلکہ آپ بے شک اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو آگے فارورڈ کریں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، میرا میسیج، میرا پیغام پہنچاؤ چاہے آپ کو ایک آیت ہی آتی ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ آگے بھی پہنچائیں۔ اور ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے جو آج 3 ٹاپک چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں مسواک کا فائدہ اور انعامات، اذان اور اذان کو دہرانا اور اذان کے بعد کی دعا کے انعامات کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مسواک کا ذکر کرتے ہیں کہ مسواک جو ہے یہ نماز کی تیاری کے سلسلے میں پہلا قدم ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمان مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ یہ بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے سے پہلے ان کو مسواک کی تلقین کرتا۔ اور ایک اور واقعہ ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک سے محبت کا، کہ جب ایام وفات میں جب آپ تھے تو ایک دن حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، وہ ان کی خرید پتہ کرنے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے، اور حضرت عائشہ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے مسواک لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن چونکہ نقاہت بہت تھی اس لیے وہ چبا نہ سکے، تو حضرت عائشہ نے وہ جو تھی مسواک اپنے منہ سے چبائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ نے مسواک کی۔ اور دوسرا یہ کہ مسواک جو ہے یہ منہ سے بدبو ختم کرتی ہے اور خوشبو پیدا کرتی ہے۔ بدبو شیطان کو پسند ہے اور خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حب کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ سنت نبی ہے، تو اس لیے ہم جو بھی کریں گے یہ ایک اگر سنت عمل کریں گے تو یہ 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ہے۔ اور مسواک جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، اور ابن نجار کی حدیث ہے کہ اگر آپ مسواک کر کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل چیز بھی نہیں، حتیٰ کہ پورے یورپ امریکہ تک میں جہاں پہ عربس اور ایشین رہتے ہیں انہوں نے اپنے وہاں دکانیں بنائی ہیں، تو وہاں پہ بھی مسواک مل سکتی ہے، اور آدمی اکٹھی لے لے اور ان کو استعمال آہستہ آہستہ کرتے رہے۔ یا بالفرض اگر مسواک نہیں ملتی تو فقہ نے برش، جو ٹوتھ برش ہے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ نماز سے پہلے کریں۔ تو یہ مسواک کی اہمیت کے متعلق ذکر کیا۔ اب ہم ذرا اذان کی طرف آتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ یہ کال آف گاڈ ہے، بلاوا ہے۔ ان کے الفاظ کی سبلیمٹی دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور ساتھ ہی یہ جب ہم سنتے ہیں تو یہ تجدید ایمان ہے، ری ایفرمیشن آف فیتھ ہے۔
تو دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور سبھی وہی بزرگ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس چیز کی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ فلاح پا جاؤ گے. اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر یہی کہا گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا جو کوئی اثر نہیں، ہم اثر نہیں، لم یلد ولم یولد ہے. اور حضرت عمر جو ہے اس کے راوی ہیں کہ جس شخص نے مؤذن کی اذان کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو دہرایا اس کے لیے جنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان کے الفاظ کا دہرانا اور پہلی صف کی کیا اہمیت ہے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی ڈالیں. تو اور دوسرے یہ آپ دیکھیں کہ قرآن اذان کے سارے الفاظ جو ہیں قرآن کے الفاظ ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا ایک اور حوالے سے کہ الف لام میم یہ 3 لفظ ہیں، اور الف کی 10 نیکی ہیں، لام کی 10 نیکی اور میم کی 10 نیکی ہیں. صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکی ملتی ہیں. تو آپ اذان کے الفاظ دیکھیں، اگر آپ اس کو دہرائیں گے تو کتنا ہزاروں ثواب آپ کو ملیں گے. اور اس میں صرف یہ ہے کہ آپ جب مؤذن اذان دے رہا تو آہستہ آہستہ آپ وہی الفاظ دہرائیں. صرف جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو اس وقت آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہ برائی کو روکنے کی کوئی قوت ہے نہ اچھائی کی قوت ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کی طرف توجہ جب اذان ہوتی ہے تو توجہ نہیں دیتے. حالانکہ وہ شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ تو ڈھونڈتا ہے رب کے فضل کو، آتی ہے جب صدا مگر ہوتا ہے تو کہاں. یہ ہے ہماری بدقسمتی. آپ دیکھیں کہ ہمارا موبائل کا جو چھوٹا سا بلیپ اگر بجے تو ہم فوراً اس کو سننے کے لیے تیزی کرتے ہیں، لیکن نماز سے توجہ نہیں دیتی. اور کسی نے انگلش میں کہا، کتنا خوبصورت کہا کہ وی آر سینسٹیو ٹو بلیو آف موبائل بٹ انسینسٹیو ٹو کال آف گاڈ. تو اس کی طرف اذان جب ہو رہی ہو تو اس کا جواب بھی دیں. اور اس کے بعد میں اذان کے بعد جو دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ تعالیٰ، یہ جو نماز کام ہونے والی ہے اس میں آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اپنا عطا فرما اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو مقام محمود عطا فرما. یہ ایک دعا ہے. مقام محمود وہی مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے جو کہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس مقام محمود پر ہماری یعنی آپ سب کی امت کی دعائے شفاعت مانگیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگے اس پر میری شفاعت واجب ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو میں نے چھوٹا سا بیان کیا ہے تو اس میں مسواک، اذان کے الفاظ دہرانا اور بعد اذان دعا جو ہے یہ ہم سب مرد و زن پہ کے مفاد میں ہے، یہ دہرائیں. اور اس کے لیے نہ صرف جنت کی جو بشارت ہے بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کی شفاعت میرے لیے واجب ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان پہ انشاءاللہ عمل کریں، اور حدیث کی روشنی میں یہ باتیں ذکر کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.